اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پھر پوچھا گیا کہ سب سے جامع اور مختصر ترین درود کون سا ہے جو ثابت ہو حدیث سے۔ دیکھیے حدیث کی کتابیں ہوں یہاں جہاں پہ بھی نام آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ لفظ جو درود پڑھا جاتا ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مکمل اور جامع درود ہے جس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے تو اور مختصر ترین بھی ہے۔ کہاں کہاں پہ اس کی سندیں ملتی ہیں اس کے بارے میں میں بات کرتی ہوں اور اس کے بارے میں بتاتی ہوں، لیکن کل ایک بہت اچھے ہمارے آج کل کے ہیں مذہبی اسکالر کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، بہت خوبصورت صاحب کشف بھی ہیں، خوبصورت انسان ہیں اس معاملے میں، دین کے معاملے میں، کافی عمر کے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ میرے استاد جو تھے تو وہ کہتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہے درود السلام میں، کیونکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بہت زیادہ ہے، اور اس نام کو لیتے وقت کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب تصور کرتے ہیں اور نام محمد پڑھتے ہیں تو اس کے بے حد آداب ہیں، اور شاید ہم اس آداب کا خیال رکھنے کے قابل نہیں ہیں، تو احتیاط کا دامن یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ یہ میں ان کا خیال ظاہر کری ہوں جس پہ میں کافی حد سے زیادہ حد تک متفق ہوں، کیونکہ میرے خود اپنی زندگی میں اب تھوڑی سی یہ آ گئی ہے کہ میں نے اس قدر زیادہ یہ لفظ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، ادا کیا ہے، کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے زندگی میں جتنی دفعہ اس نام کو ادا کیا ہے اب اس سے کہیں زیادہ دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجوں۔ اس لیے میرے کوشش ہوتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پکاروں، کیونکہ میرا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں نے اب درود و سلام پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں درود، یہ دونوں ہی جامع درود ہیں اور مکمل درود سلام کے ساتھ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں ہیں، سب سے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، جو بھی ہیں، جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے تو کبھی بھی آپ ان کو درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کبھی بھی آپ ان کو یا کتاب میں بھی لکھا ہوا کبھی بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود ابراہیمی لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے، پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ جو پڑھا جاتا ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے جامع درود و سلام ہے کہ الفاظ ہیں، چونکہ نام بیان ہے، جو کچھ ہے اس میں وجہ کیا بنتی ہے کہ بیان ہو رہا ہے کسی مفتی کا، عالم کا، یا کسی بزرگان دین اپنی محفل میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بیان کرے تو بہت دفعہ یہ نام آتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا جا سکے، تو اس لیے اس مختصر درود کا انتخاب ہوا ہے۔ یہ چلی ہے سنت کہاں سے؟ یہ چلی ہے سنت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ معراج کی شب جب آخری آسمان جو سب سے قریب آسمان ہے، وہاں پہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پہنچے تو اس کے دروازے پہ دستک دی اس کے آسمان کے، تو اس طرف کے فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس فرشتے نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات اتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق و طاقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اور منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ اللہ ہی سے منظور شدہ ہیں، یہ درود کے الفاظ مبارک اللہ سے ہی منظور شدہ ہیں، تبھی وہ رائج ہیں۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بہت زیادہ بہت محبت کرتے ہیں میرے رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جو جن سے جتنا محبت کرتا ہے ان کے بارے میں اتنا ہی
اللہ کے لیے الفاظ استعمال میں تھوڑا سا مجھے ہو رہا ہے کہ آپ جیسے آپ جس سے جتنی محبت کریں اتنے ہی آپ ان کے لیے محتاط ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں اور کیئرنگ ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بہترین سے بہترین کا انتخاب ان کے لیے کرتے ہیں جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، یہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ان کے لیے بہترین ہی کا انتخاب ہوگا قیامت تک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو آپ ہی کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ گل و گلزار، یہ کائنات سب کچھ آپ کے لیے ہے اور آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے یہاں سے اس درود کی ابتدا ہوئی۔ بہت سی احادیث میں ایسا بھی سند ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے پیغمبر، پچھلے گزرے ہوئے نبی کے لیے جب بات کی، ان کا نام لیے تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ان کے لیے، مطلب یہ ایک دعا ہے ایک نبی کے لیے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پھر دعا ہی دعا ہے۔ ہم پہ تو حکم دیا گیا ہے نا درود و سلام بھیجنے کا، اور ہم نے کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے، تو سب سے مختصر اور جامع درود صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہیں، اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا۔ ایک میں اگر آپ آل کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے اور اسی میں آپ درود پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے جن سے آپ کو محبت ہے اور ان کو جن سے محبت ہے، مطلب وہ جس سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی آپ کو محبت ہے، تو آل کے لیے جب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، اس میں مبارک کو اپنے دل میں اور دماغ میں اور ذہن میں رکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ میں پڑھ لیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل سے بہت محبت تھی، ہمیں بھی ان سے بہت محبت ہے۔ تو یہ دونوں مختصر ترین درود ہیں، دونوں مختصر ترین درود ہیں۔ آپ ذرا فوکس کر کے، آنکھیں بند کر کے، ہاتھ میں، اگر میں تو سب کو کہتی ہوں کہ یہ لکڑی کی جو 1000 کی تسبیح ہوتی ہے دانوں والی، وہ سب سے بہترین ہے، اس پہ بہت برکتیں ہیں، بہت آسانی سے پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی چیز اور تسبیح میں آپ نہ پڑھیں، بڑی آسانی سے مل جاتی ہے یہ، اور بہت خوبصورت، ذرا تھوڑے سے موٹے دانے، بہت موٹے دانے نہیں، تھوڑے سے موٹے دانے جو آپ کی انگلیوں کے اپنے سائز ہوتا ہے سب کا، اس کے مطابق وہ آسانی سے وہ پھرے اس میں، تو وہ والے دھاگے میں سے جو گزرتی ہیں نا، آرام سے وہ آپ اس کو کر سکتے تو بہت آرام سے آپ 1000 کی تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 منٹ میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھ لیں آپ 5 منٹ آپ کرتے جائیں تو بات کہاں تک پہنچتی ہے، اس قدر آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک آپ کے ہاتھ میں درود کی تسبیح ہو نہ ہو، تسبیح تو ہم اس وقت پڑھتے ہیں نا جب لیتے ہیں ہاتھ میں 1000 کی، کیونکہ ایک وہ اس کو ہینڈل بھی کرنا ہوتا ہے، مینیج بھی کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم بہت سکون کے ساتھ ایک طرف بیٹھ کے، اور چاہے وہ ہر نماز کے بعد ہو، چاہے وہ دن رات میں کے اور بھی لمحے ہوں، ہم بیٹھ کے سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں، مسجد نبوی کے گنبد خضرا کے تصور میں، اللہ کے قرب کے تصور میں جب ہم بیٹھتے ہیں، تب ہمارے ہاتھ میں یہ تسبیحیں ہوتی ہیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ آپ ذرا دیکھیں، قسم سے سرور آ جائے گا آپ کو، پڑھ کے تو دیکھیں، ان کا تصور کر کے تو دیکھیں، پھر درود پڑھیں۔ آپ ان کو آنکھیں بند کریں گے تو چہرہ مبارک مسکراتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا، یہ گارنٹیڈ ہے، لیکن وجہ ادب کی، سکون اور راحت کی ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہے، اور محبت تو، خلوص تو سب سے اولین ہے، شرط ہے۔ تو اس طریقے سے پڑھیں، یہ بھی پڑھیں تو کافی ہے، آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اگر آپ کثرت سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ باقی تمام درودوں کو بہت افضلیت ہے، یہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ محمد بھی ہے، لیکن یہاں پہ سلام کے الفاظ نہیں ہوتے، تو جو سلام کے الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہے، ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اور اگر آپ مختصر مزید صرف درود پڑھنا چاہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد پڑھ لیں، پڑھنے والے بنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے انتہا محبت، ادب، خلوص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالصتاً ان کی رضا کے لیے درود السلام بے انتہا کثرت سے بھیجنے کی توفیق، طاقت اور استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔